نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پچھلے ہفتے جس طرح سے پچھلے ہفتوں پروگرام ہوتا چلا آیا ہے، آج بھی آپ لوگوں کے سامنے کچھ دینی باتیں ہوں گی، اور میں آپ تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت کچھ دن کی باتیں سیکھنے کے لیے نکالی. تو آج آپ لوگوں کے سامنے دین میں غلو کرنا اس عنوان پر کچھ باتیں ہوں گی. یعنی دین میں اپنی طرف سے جتنی بات آئی ہے اس سے بڑھ چڑھ کر بیان کرنا، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی. نمبر 1، امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے اعتدال اور توسط. اعتدال کہتے ہیں میانہ روی، بیچ کی چال اختیار کرنا، اوسط جس کو بولتے ہیں وسط، بیچ کا حصہ. نمبر 2، غلو کا معنی اور اس کے اقسام بتائے جائیں گے. انبیاء کرام اور صالحین میں غلو کرنا اور عبادت میں غلو کرنا، نفلی عمل میں غلو کرنا، رخصت کو قبول نہ کرنا، اپنے آپ پر سختی کرنا، بیجا سوالات کرنا، بیجا سوالات کر کے دین میں سختی کرنا، دعا میں غلو کرنا، دعوت اللہ میں غلو کرنا، اور قرأت قرآن میں غلو کرنا. انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن آج اس میں انبیاء کرام اور صالحین میں غلو کرنا اس کے بارے میں آج بتا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جتنے پوائنٹ ہم نے بتائے ہیں سبھی کے بارے میں انشاءاللہ آگے بتائیں گے اگلے آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی. تو آج بتا رہے ہیں انبیاء کرام اور صالحین میں غلو کرنا. انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین میں غلو کرنا، آج اس کے بارے میں بتایا جائے گا. غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانے کو، ہے نا. جیسے کہ ہم حج کرنے گئے اور وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارنا ہے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے، لیکن آج کیا کر رہے ہیں ہم، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے پتھر، ادھے اینٹیں اٹھا کر شیطان کے اوپر مارتے ہیں، اور یہاں تک کہ چپل تک اتار کے اس کے اوپر مارنے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ غلو ہی تو ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بڑی کنکریوں کو اٹھا کر پھینکنا مارنا ہے اتنا ہی کام ہم کو کرنا ہے نا. اس سے زیادہ ہم نے کر لیا تو کیا ہے؟ یہ غلو ہو گیا. یا کوئی عالم ہے اور ان کی تقریریں ہم کو بہت پسند ہیں، ہم کو بہت اچھی لگتی ہیں، ہمیں ان سے بہت محبت ہے نا، تو ان کی تقریریں ہمیں اچھی لگتی ہیں. تو اگر وہ کچھ بیان کر رہے ہیں اور اس میں ان کا بیان جو ہے اس میں کچھ باتیں ایسی آ گئی جو ہماری قرآن میں نہیں ہے، نہ ہی حدیث میں ہے، بڑھ چڑھ کر انہوں نے الگ سے بتا دی، اپنے پاس سے بتا دی، تو ہم ان سے ان سے کیا کرتے ہیں، عالم سے جو ہماری محبت ہے اس محبت کے نتیجے میں ہم اس غلط چیز کو صحیح نہیں مانیں گے نا. اگر ہم اس غلط چیز کو بھی صحیح مان رہے ہیں تو سمجھیے ان کی محبت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلو کر رہے ہیں. کہ قرآن اور حدیث کی بات کو ہم چھوڑ کر اور ان کو ہم اتنا اچھا سمجھتے ہیں، ان سے ہمارا اتنا لگاؤ، اتنی محبت ہے، تو ہم ان کی بات کو ہم صحیح مان رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ان کی محبت میں غلو کرنا ہے. اور یہ غلو کیا ہے؟ ہم کو شرک تک پہنچا دیتا ہے. غلو کہاں تک لے کر چلا جاتا ہے؟ شرک تک لے کر چلا جاتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کہا، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو. تو یعنی ہر پیدر پہ روزے نہیں رکھنا ہے امت محمدیہ کے لیے.
تو صحابہ کرام نے اس میں سے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ ہر دن کے روزے رکھیں گے، جیسے آپ روز روزے لگاتار رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے، تو میری طرح نہیں ہو۔ تو اب اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں ہر دن روزہ تم نہیں رکھ سکتے ہو، نہیں رکھو، اور ہم نے برابر ہر دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو سمجھیے کیا ہے، غلو تو ہوا ہے نا۔ یا عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کی 9ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے کہا، اور ہم کیا کر رہے ہیں 9ویں کو بھی رکھ لیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کیا ہوا ایک اور ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ دین میں کیا ہے، غلو تو ہے، دین میں ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بات نکال رہے ہیں، ہے نا۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ نیک کام تو ہے، تو کیا ہوا ہم 9 کو رکھ رہے ہیں، 10 کو بھی رکھ لیں، 10 ذی الحجہ کو بھی رکھ لیں۔ یا بعض لوگ آدھا دن تک رکھتے ہیں کہ آدھا دن تک نہیں کھاتے، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، اپنی طرف سے دین میں ہم کمی کرنا ہے یا زیادتی کرنا ہے نا، یہ کہاں تک ہم کو پہنچا دیتا ہے، شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آج کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین یعنی نیک لوگوں میں کیا کرنا، حد سے بڑھ چڑھ کر مطلب ان کو سمجھنا، یہ کیا ہے، غلو ہو گیا۔ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک معتدل اور متوسط امت ہے، ایک معتدل اور ایک متوسط امت ہے، اور اس کا دین وسط ہے، اوسط درجے کا ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، یعنی نہ اس میں کوئی افراط تفریط نہیں ہے، یعنی درمیانہ، ہمیں اس میں ہر چیز درمیانی بتائی گئی ہے، نہ ہی اس میں سختی کی گئی ہے اور نہ ہی اس میں کسی چیز میں بڑھوتری کی گئی ہے اور نہ ہی کمی کی گئی ہے کہ انسان بہت ہی سختی میں پڑ جائے اور یا بہت ہی اس کے لیے ہلکے ہی ہو جائے۔ یہ امت نہ کسی عمل میں حد سے بڑھ جاتی ہے، تجاوز کرتی ہے، اور نہ ہی اس میں کمی کرتی ہے۔ اس میں نہ تو یہودیت کی طرح سختی ہے، تشدد ہے، اور نہ ہی نصرانیت کی طرح حد سے تجاوز ہے، بلکہ یہ امت توسط اور اعتدال کی راہ اختیار کرتی ہے۔ یہ امت کیسی، توسط یعنی اوسط اور اعتدال، معتدل، وسط، بیچ کی راہ اختیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ کی 143ویں آیت ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے، لہٰذا ہم اس امت کے تمام افراد پر کیا ہے، لازم ہے، ہم امت کے تمام لوگوں پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے تمام عقائد، نظریات، عبادات اور آپس کے معاملات اور اخلاق و کردار میں اعتدال کی راہ اپنائیں، بیچ کی راہ اپنائیں، اور افراط و تفریط سے کیا کریں، اجتناب کریں، یعنی بچیں۔ جو شخص افراط و تفریط سے پرہیز کرتا ہے اور میانہ روی اختیار کرتا ہے، یعنی درمیانی چال اختیار کرتا ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی نوید سنائی ہے، یعنی کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو درمیانی چال اختیار کرتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی گھنگھناہٹ سنائی دے رہی تھی، اس کی آواز کی گھنگھناہٹ سنائی دیتی تھی، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، وہ اسلام کے متعلق سوال کرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، نجد کا ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز میں گھنگھناہٹ سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کی بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، صاف سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا تو اس نے اسلام کے متعلق سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم ولیلہ، دن اور رات میں کتنی نمازیں پڑھنا ہے۔ اسلام کے بارے میں جب اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 5 صلوات فی الیوم ولیلہ، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں۔ اس نے کیا کہا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ اس شخص نے پوچھا بس 5 ہی ہیں یا ان کے علاوہ اور بھی نمازیں فرض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا الا ان تطوع، نہیں، صرف نفلی نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، فرض نمازیں 5 ہی ٹائم کی ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے بارے میں پوچھا تھا نا، تو نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، وہ جو نجد کا آیا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو اس نے کہا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی اور روزے فرض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا الا ان تطوع، لا نہیں، الا ان تطوع نہیں، البتہ تم نفلی روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، بس فرض روزے ایک ہی مہینے کے ہیں۔ یعنی اب تم سوچو نہیں ایک مہینے کے ہم نے رکھ لیا، ارے کیا ہوا 3-4 روزے اور رکھ لیں، جہاں ایک مہینے رکھے تو اور ثواب مل جائے، تو کہا نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے روزے فرض ہیں؟ ایک ہی مہینے کی نماز بس 5 ہی ٹائم کی فرض ہے، 6 ٹائم کی پڑھو گے تو یہ کیا کر رہے ہو؟ غلو کر رہے ہو، اپنی طرف سے زیادتی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نمازیں تم پر رکھی ہیں جتنی تم آرام سے پڑھ سکو، نہ ہی بہت زیادہ دی اور نہ بہت ہی کم۔ سال میں ایک مہینے کے روزے ہیں فرض کیے، اب یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کہیں نہیں 1.5 مہینے کے ہم روزے رکھ لیں گے، ایک سال تو نہیں رکھتے ہیں نا، 1.5 مہینے کے رکھ لیں برابر کیا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ ہی ثواب دیتے ہیں، نہیں، جتنا حکم ہے ملا ہے ہمیں اتنے ہی رکھنے ہیں۔ ایک مہینے کے روزے فرض ہیں تو ایک ہی مہینہ رکھنا ہے، ایک روزہ بھی ہمیں فرض سوچ کر زیادہ نہیں رکھنا ہے، اور اگر ہم نے رکھ لیا تو سمجھیے ہم نے دین میں کیا کیا ہے، ہم نے غلو کیا ہے، حد سے تجاوز کر دیا، اپنی طرف سے ہم نے بات بڑھا دی ہے نا۔ تو یہ تو ہاں یہ وہ ہیں کیا بولتے ہیں 6 روزے جو رکھے جاتے ہیں، یہ شوال کے 6 روزے نفلی روزے ہیں، ہاں یہ فرض روزے نہیں ہیں، یہ نفلی ہیں، فرض سمجھ کے کوئی روزے نہ رکھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اور وہی جو اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں ذکر کیا؟ زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ یعنی جتنی زکوٰۃ جتنی زیور پہ نکالنا ہے اتنی دینا ہے، اور اس سے زیادہ بھی دینا فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، البتہ تم نفلی طور پر خرچ کرنا چاہو تو خرچ کر سکتے ہو، یعنی جتنا تمہارے پاس سونا ہے اس کا نکالنا ہے وہ تم نکالو، پھر فرض نہیں ہے تمہارے اوپر، اس کے علاوہ تم اور دینا چاہو کہ بھئی ہم دے دیں صدقہ اور اس طرح سے، تو وہ تم کر سکتے ہو، دے سکتے ہو نفلی طور پر، لیکن فرض جو ہے اتنا ہی ہے جتنا تمہارے پاس مال ہے اور نصاب کے مالک۔ پھر وہ شخص پیٹ پھیر کر ہی کہتے ہوئے جانے لگا، یعنی جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتا دی تو جب جانے لگا گھوم پڑا، تو یہ کہتے ہوئے جانے لگا، کیا کہتے ہوئے؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ وہ شخص پیٹ پھیر کر یہ کہتے ہوئے جانے لگا کہ اب گھوما تو یہ کہہ رہا اپنے منہ سے کہتے ہوئے جا رہا ہے، اللہ کی قسم میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی اس سے کم کروں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جتنا بتلایا ہے بس اتنا ہی ہم کو کرنا ہے، نہ اب اس سے میں کم کروں گا اور نہ ہی اس سے زیادہ کروں گا۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر اس نے واقعتاً ایسے ہی کیا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اگر اس نے ایسے ہی کیا جیسا یہ کہہ رہا ہے تو یقیناً یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 46 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان دین میں کمی بیشی اور افراط و تفریط نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہے نا، اور 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اس سے بڑھا کر ہم کچھ کریں، تو آپ نے کہا نہیں، نفل کر سکتے ہو، فرض نہیں ہے کچھ، اتنا ہی ہے نا۔ تو وہ جب جانے لگا تو کہنے لگا جتنا اللہ کے رسول نے بتایا اتنا ہی کروں گا، اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ تو آپ نے کیا کہا کہ اگر یقیناً یہ سچ کہہ رہا ہے اور یہ ایسا ہی کرے گا تو کیا ہے، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو اس حدیث سے بتانے یہ معلوم ہوا کہ دین میں کمی کرنا یا زیادتی کرنا، افراط و تفریط نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی کامیابی کو اس بات سے مشہود کیا کہ اگر وہ سچے دل سے
افراط و تفریط سے دور رہا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا کامرانی اور کامیابی کے حاصل کے لیے افراط و تفریط سے بچنا چاہیے اور اعتدال اور توسط کی راہ اختیار کرنا ہم سب کو کیا ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ کہہ رہے ہیں غلو سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہی تباہ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ بھی غلو کرو گے تو تباہی سے دوچار ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اور دین میں اس قسم کی سختی بھی ہلاکت اور بربادی کا موجب بنتی ہے، یعنی دین میں اس طرح کی سختی وہ ہلاکت اور بربادی کا وجہ بنتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، دین میں سختی کر کے حد سے تجاوز کرنے والے کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ دین میں سختی کر کے حد سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو گئے، یعنی جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس سے یا اللہ کی کتاب میں جو چیز ہے اس سے اس میں بڑھوتری کر کے یا کمی کر کے کرنے والے شخص کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کتنی بار دہرائے؟ 3 بار۔ جیسا کہ یہود و نصارہ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں کیا کیا، غلو کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم یہ کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہنا؟ اللہ کا بیٹا کہنا، یہ کیا ہے؟ دین میں غلو تو ہے، کیونکہ یہ کون ہے؟ عزیر علیہ السلام یہ نبی ہے، عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو کیا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کیا کہا؟ اللہ کے بیٹے۔ ان کو اتنا مرتبہ ان کا بڑھا دیا کہ ان کو کیا کہ بیٹے؟ اللہ کے بیٹے۔ عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ غلو کیا نا، حد سے ان کو حد سے زیادہ ان کا مرتبہ بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بے اولاد ہے نا، اللہ تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید میں تمام جگہ پر متعدد مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کی ہے، بلکہ اسے سخت بےہودہ بات اور بہت ہی بھاری گناہ قرار دیا ہے، جس نے یہ بات کہی کہ عزیر کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کون؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقالت اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ مشرک کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے، یقیناً تم لوگوں نے یہ کہہ کر بہت بھاری گناہ کیا۔ یعنی مشرک یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد عزیر علیہ السلام کو، اللہ کی اولاد عیسیٰ ابن مریم اللہ کی اولاد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک کہتے ہیں کہ رحمان نے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے، یقیناً تم لوگوں نے یہ کہہ کر بہت بھاری گناہ کیا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس لیے کہ وہ لوگ رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں، جبکہ اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔
جیسے کہ اہل کتاب نے اپنے انبیاء اور صالحین میں غلو کیا، بالکل اسی طرح سے اس امت کے لوگ بھی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین امت میں غلو کرتے ہیں اور ان کی تعریف میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف میں غلو سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میری تعریف و تعظیم میں حد سے تجاوز نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف و تعظیم میں حد سے تجاوز کیا۔ میں تو محض اللہ کا بندہ ہوں، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، میری تعریف و تعظیم میں کہہ رہے ہیں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کی اور تعظیم میں حد سے تجاوز کیا۔ میں تو محض اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ کون کہہ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختیارات کا مالک تصور کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مثلاً آپ کو حاجت روا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا یا مشکل کشا یا غوث تصور کرنا حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور تعظیم کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس سے تجاوز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجیے کہ مجھے تو خود اپنے نفع و نقصان کا اختیار بھی نہیں، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہے وہی ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ نیز فرمایا، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ آپ ان سے کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور آپ ان سے پوچھیے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ اسی طرح کئی لوگ صالحین میں انتہائی غلو کرتے ہیں اور ان کی قبروں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اسی طرح لوگ نیک لوگوں میں انتہائی غلو کرتے ہیں، صالحین لوگوں میں کیا کرتے ہیں؟ انتہائی غلو کرتے ہیں اور ان کی قبروں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرتے ہیں، مزار کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرتے ہیں، پھر ان سے نفع کی امید رکھتے ہوئے ان کی قبروں پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، رکوع سجدے کرتے ہیں، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہوئے ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ صالحین میں انتہائی غلو کرتے ہیں کہ ان کی قبروں کی طرف کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں لمبا لمبا، ان کی قبروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، نظر نیاز پیش کرتے ہیں، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہے نا، چادریں چڑھاتے ہیں، ان قبر میں جو دفن ہیں انہیں حاجت روا، جو اس کے اندر کوئی بزرگ ہیں، نیک لوگ اس کے اندر جو دفن ہیں تو ان کو وہیں تک مانے کہ یہی اچھے لوگ تھے، ہمارے امام تھے، ہمارے کوئی عالم تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ اس میں مدفون ہیں، تو ان کو اچھا سمجھیں، بلکہ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا ہے، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہماری فریاد سنتے ہیں، ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، یا ان کے قبر پر کیا ہے ثواب کی نیت سے سفر کریں اس کی قبر پر جانے کے لیے، یا ان کو مشکل کشا حاجت روا حاجت پوری کرنے والا تصور کریں گے تو سمجھیے کیا کر رہے ہیں ہم، ان کی محبت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلو کر رہے ہیں، اور یہی ہم کو شرک تک پہنچا دے گا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں کے متعلق بتلایا کہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی قبروں کو کیا سجدہ گاہ، کہ ان کی قبروں پر جا کر سجدہ کرنا کیا بتایا ہے کہ جو کوئی سجدہ کرتا ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کی قبر کو تو اس طرح سجدہ گاہ بنایا جائے، کہہ رہے ہیں انبیاء کی قبروں کو کوئی سجدہ کرے اس پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کسی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے تو
اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ لعنت، مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ جو انبیاء کی قبر پر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو عام لوگوں کی قبروں پر سجدہ کرنے میں اور زیادہ اس کے اوپر گناہ ہے اور نہیں کرنا چاہیے کسی پر بھی، کسی بھی کی بھی قبر پر۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بار بار یوں ارشاد فرماتے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب تھا اس وقت، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ، انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنی امت کو ڈرانا تھا کہ وہ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ اور جب ایک نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے تو یقیناً نبی سے کمتر کسی اور انسان کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا بھی بدرجہ اولا، یعنی اس سے زیادہ حرام ہے۔ یاد رہے کہ صالحین میں غلو کی وجہ سے ہی زمین پر شرک کی ابتدا ہوئی، یعنی نیک لوگوں میں غلو ہی کی وجہ سے زمین میں جو شرک ہونا شروع ہوا سب سے پہلے، یعنی نیک لوگوں ہی میں غلو کرنے سے شرک کی ابتدا ہوئی، یعنی نیک لوگوں میں، صالحین لوگوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گرجا گھر اور اس میں رکھی تصویروں کا تذکرہ کیا۔ ایک گرجا گھر یعنی عیسائیوں پادریوں کا جو عبادت گاہ ہوتا ہے، اس میں تصویریں رکھی ہوئی تھی، تو اس کا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تذکرہ کیا، ذکر کیا، جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے والی ہے، اور کون؟ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گرجا گھر جو پادریوں کا، عیسائیوں کا ہوتا ہے، اس گھر کا ذکر کیا اور اس میں رکھی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا، جسے انہوں نے کہاں دیکھا تھا؟ حبشہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی، کیا کہا؟ حبشہ میں ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے۔ جب کوئی نیک آدمی، صالح آدمی کوئی مرتا تو کیا کرتے تھے؟ اس کی قبر پر، جہاں پہ وہ دفن ہوتا ہے وہاں پر مسجد بنا دیتے، اور پھر اس میں ان تصویروں کو رکھ دیتے، یعنی جو دفن ہوتا اس کی اس تصویر کو وہاں پہ مسجد میں لگا دیتے۔ تو یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے برے ہوں گے، جن لوگوں نے اس طرح سے کیا آج کل۔ اور پھر اسی تصویر کو لوگ وہاں پہ جا کے وہاں پہ سجدہ کرنے لگے وہیں پہ، اور پوجا پاٹ سب شروع کر دیتے، یہیں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ آج کل بہت سارے لوگ بڑے دھڑلے سے غلو کرتے ہیں اور صالحین امت کی تاریخ میں اس قدر حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات تک کا مالک تصور کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اسی طرح کئی لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں شدید غلو کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے والد تھے، کہہ رہے ہیں اسی طرح کئی لوگ سیدنا علی رضی اللہ، شیعہ حضرات کرتے ہیں نا، شیعہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں شدید غلو کرتے ہیں، انہیں رب تک مانتے ہیں، ہے نا، علی رضی اللہ عنہ کو کیا رب تک کہہ بیٹھتے ہیں۔ نیز یہی لوگ اپنے ائمہ کو معصوم قرار دیتے ہیں، بلکہ انہیں انبیاء سے بھی افضل گردانتے ہیں۔ اللہ رب العزت غلو کرنے والے ان تمام لوگوں کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔